الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین عدم نقصت من کل عیب وشین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و ہادینا و مرشدنا و ملجانا و مأوانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور لوحنا و نور لوح ربنا محمد رحمت للعالمین و اصحاب المکرمین و اولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآقیموا الصلاة وآتوا الزکاة آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تیری خوشبو تو سب مہکن فضان یا رسول اللہ، تیری خوشبو تو سب مہکن فضان یا رسول اللہ، تیرے دم نال نے ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول اللہ، تیرے دم نال نے ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں
صلاۃ کے بعد بلا تحقیق آج اللہ رب العزت کی خاص مہربانی اور نبی دو عالم شفیع آدم و بنی آدم سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس کا صدقہ ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں بلا کر نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ کون سا؟ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس کے فوری بعد رمضان المبارک آ رہا ہے۔ شعبان بھی بڑی عظمت والا ہے اور رمضان بھی بڑی عظمت والا ہے۔ جو ہی شعبان کا چاند مبارک نظر آتا تو صحابہ کرام کا معمول تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تحت وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے۔ کیا نکالتے؟ زکوٰۃ۔ سارے بولے کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ نکالتے، اور زکوٰۃ یہ نہ ہی فقط سنت ہے، نہ ہی مستحب ہے، بلکہ یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ خمس، 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، سب سے پہلے کہ انسان اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلی۔ اور دوسری وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کیا جائے، نماز کو قائم کیا جائے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دی جائے۔ وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ وَالْحَجِّ، اور حج کیا جائے۔ 5 چیزیں ہیں۔ 5 چیزوں میں جو بالکل میٹ میں آتا ہے نا، جو درمیان میں آتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے موضوع پر انشاءاللہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی جائیں گے۔ اوپر والا اسپیکر بند کیا جا رہا ہے، جلدی سے جلدی مسجد میں پہنچیں گے اور یہ کام کی باتیں سن کر اپنے ایمانوں کو منور کریں گے۔ شکریہ۔ روشی پر السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، سارے مل کر السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی بڑی ہی معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو، اور ساتھ ہی وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ، جہاں بھی نماز کا پڑھنے کا حکم آیا نا، ساتھ ہی زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بے شمار مرتبہ زکوٰۃ کا لفظ اور حکم قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا۔ آج ہم دین سے دوری کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے پھر بھی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت سے پیدا فرمایا، اور فقط حضور کی امت میں نہیں بلکہ الحمدللہ سنی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے۔ آگے آ جائے،
سنی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور حضور کا صدقہ ہے کہ وہ شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس نے بڑی کمال انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نسبت کے اس گھرانے سے، تعلق ہے میرا اہل نسبت کے اس گھرانے سے، خدا کے کو مانتے ہیں جو، تعلق ہے اہل نسبت کے اس قبیلے سے، خدا کو مانتے ہیں جو محمد کے وسیلے سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس عقیدے میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ خیر، زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے کن پر؟ مومنین پر۔ کن پر؟ مومنین پر۔ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب یعنی مالدار، جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اور تجارت کی غرض سے مال خریدا ہو، مویشی ہو، ان پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے ماحول میں افسوس سے کہ زکوٰۃ ایک فروعی حیثیت رکھتی ہے، زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کریں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہ کریں تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تاثر، یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے، اور یاد رکھ لیں ہر وہ تصور غلط ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے، جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے وہ تصور غلط ہے۔ اب قرآن نے بھی اس کو فرض قرار دیا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بھی اس کو فرض قرار دیا ہے، لہذا زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ ایسا مال جس کی ملکیت تمہاری ہو اور اس مال کو آپ کے پاس ایک سال گزر چکا ہو، جو کہ سال پورا ہوگا زکوٰۃ کا فرض، چاہے وہ روپے کی شکل میں، کرنسی کی شکل میں، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہے، چاہے وہ چاندی کی شکل میں، چاہے وہ مال جو تجارت کی غرض سے آپ نے مال مویشی، مال ڈنگر جسے بولتے ہیں، وہ بھی اگر آپ نے اس نیت سے رکھا ہے کہ اس سے ہم فائدہ لیں گے، اس کو بیچیں گے اور اس سے اپنا کاروبار کریں گے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایک اور بات، اس کی ایوریج ہر چیز پہ ایک ہی ہے، 100 میں سے 2.5، 100 میں سے 2.5، یعنی 40% زکوٰۃ کا دینا یہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہ دے تو مال پاک ہوتا ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ بڑھنا، گروتھ ہونا، نشو و نما ہونا اور پاکیزہ ہونا۔ پتہ چلا جب لفظ زکوٰۃ کا مطلب ہی بڑھنا ہے تو اس کے ادا کرنے سے گھاٹا نہیں ہے، اس کے ادا کرنے سے گھاٹا نہیں ہوتا، سارے بولو گھاٹا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہی بڑھنا۔ جس چیز کا مطلب بھی بڑھنا ہو اور اس کے فوائد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑھنے کے بارے میں ہی فرمایا، اس چیز کے ادا کرنے سے کبھی بھی کمی اور گھاٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، اگر لائٹ ہے اس کا مطلب ہی روشنی دینا، تو پکی بات ہے لائٹ گنی ہی ہو جائے گی جو روشنی دے گی۔ اگر روشنی دے گی تو تبھی لائٹ ہے نا۔ اسی لیے زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی، مال کو پاک کرنا، سارے بولو مال کو پاک کرنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ خیر، آئیں زکوٰۃ کے حوالے سے بڑے ہی اہم معلومات اور بڑے ہی اہم مسائل۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ماحول میں یہ چیز پائی جاتی ہے، جتنے وہ لوگ جو، پہلی چیز ہے زکوٰۃ غریب بندے پر فرض نہیں ہے، غریب بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مالدار بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر اس چیز پر فرض ہے جو مال کے طور پر ہو اور اس کو ایک سال آپ کے پاس گزر جائے۔ جب سال پورا ہو جائے گا، کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، جو صاحب نصاب ہے اس کو اپنے مال کا پتا ہے کہ اس چیز پر اتنی زکوٰۃ میں نے دینی ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
کسی ختم کے موقع پر ایک دیگ پکا دی تو لہذا ہم نے سخاوت کر دی، ہم نے سخاوت کر دی۔ ہم نے کسی عرس، کسی اپنے بڑے کے ختم پر کوئی دیگ پکا دی، چاول پکا دیے، ہم یہ تصور ہے ہمارا، اور ہم اس کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تسلی کے ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کسی میلے میں 2 دیگیں پکا دی تو زکوٰۃ ختم۔ نہیں نہیں نہیں، یاد رکھ لیں، زکوٰۃ اس طرح ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ایک علیحدہ میٹر ہے، جس طرح دوسری عبادتوں میں نماز منفرد ہے، اسی طرح دوسرے مال کے معاملے میں زکوٰۃ بھی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے اور فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی میلے پہ دال روٹی پکا کے لوگوں میں تقسیم کر دی، 10 مرن کو چول بانٹ دیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں میلاد شریف پہ جلوس کو مٹھائی دے دی تو ماشاءاللہ ہم نے سخاوت کی ہے، لہذا اب زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، یہ سارے معاملات نفلی ہیں، کیا نفلی حیثیت رکھتے ہیں، اور ڈیفینیٹ اس کا اجر ہے، مگر کب اجر ہے؟ جب اگر تو صاحب نصاب ہے تو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ اگر کسی معاملے میں سخاوت کرتا ہے تو اس کی سخاوت قبول بھی ہوگی اور اس کا اجر بھی ہوگا، مگر اس پر زکوٰۃ چونکہ فرض نہیں ہے، وہ اس کا مکلف نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ نہ اس پر فرض ہے نہ وہ مجرم اور گناہ گار ہے۔ ہاں، وہ اگر کسی معاملے میں کسی بزرگ کے فاتحہ پر یا اپنے گھر میں یا کوئی میلاد شریف کے جلوس پر یا 11ویں شریف میں اگر کچھ حصہ ڈالتا ہے تو اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا، مگر جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ فرض شدہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے علاوہ بڑی وہ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اس کا مال پاک بھی نہیں ہو سکتا اور اس میں برکت بھی نہیں آ سکتی، اور وہ اللہ رسول کا مجرم ہی ہے۔ جس طرح جتنی چاہے عبادت کر لے، جب تک نماز نہیں پڑھتا اس وقت تک عبادت قبول نہیں ہے، اسی طرح جتنی چاہے صحابت کر لے، اس وقت صحابت کا کوئی معنی اور درجہ نہیں ہے جب تک اس پر جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ یہ اس کے مسائل ہیں، افسوس کی بات ہے، فقط اس اللہ کا شکر ہے پھر یہاں تو پھر بھی رحمت ہو جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کی مسجدیں، جامع مسجدیں سبھی ذبح حاضری کا شکار ہے۔ جمعے کا دن ہے، میں نے پڑھا، خود میں نے کتاب میں پڑھا ہے، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بابا جی نہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے دور میں مسجد کا اور مسلمان کا حال کیا تھا وہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے تو یہ دور دیکھا ہے کہ جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھی جاتی تھی، جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھی جانا ہوتی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگ اس مسجد میں جمعہ رات کی رات پہنچ جاتے تھے ہم نے جا کر نماز جمعہ ادا کرنی۔ جمعہ رات کو لوگ جا کر اپنی جگہ منتخب کرتے کہ کہیں میری جگہ پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ جائے رات پر۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ مولانا محمد الیاس قادری صاحب مدثر اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب احکام نماز میں یہ بات لکھی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعے کی فضیلت کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں تو یہ معاملہ تھا کہ لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جمعہ رات کو ہی جس مسجد میں جمعہ ہونا ہوتا دور دراز کا سفر کر کے، لوگ سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے اونٹوں پر، گدوں پر، گھوڑوں پر، جس طرح سواری میسر ہوتی، لوگ پہنچ جاتے اور مسجد کے باہر میں جانوروں کے باندھنے کا باقاعدہ اہتمام ہوتا، ان کو پانی پلانے کا اہتمام ہوتا، جانوروں کو باہر باندھتے، رات بھر اللہ اللہ کرتے اور اپنی جگہ نہ چھوڑتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے صبح نماز جمعہ ادا کرنا۔ یہ تھا نماز جمعہ کے ساتھ لوگوں کا پیار۔ اب غور کریں، سوچیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، مگر سوچیں کہ آج جمعہ کی اذان بھی ہو جائے، حتیٰ کہ جمعے کا خطبہ قریب ہوتا ہے تو آج سر پہ جوں نہیں ریگتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جملہ مجھے یاد آ گیا، بڑی اچھی بات انہوں نے بھی کی ہے، یہ واقعہ میں نے خود پڑھا ہے۔ کیا ہے؟ خیر، واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زندگی، بڑی قابل غور بات ہے،
ہم زندگی فرعون والی گزارنا چاہتے ہیں. واصف علی واصف صاحب لکھتے ہیں ہم زندگی فرعون والی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت موسیٰ والی چاہتے ہیں زندگی فرعون والی گزرے، موج سے گزرے، مستی کے ساتھ گزرے، جو چاہیں وہ کریں، جس کو چاہیں دبا دیں، جو چاہیں کر لیں. یہ زندگی ہماری ہونی چاہیے. اور ساتھ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اثر کرنا. ایسے نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے موضوع زکوٰۃ ہی ہے یار. جب بھی ہم نے ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار شورا شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے جب بھی میں نے عرض کی یا مولا میرا حال دیکھ، تو جو ہے نا جب بھی میں نے عرض کی، یہ حضور تاجدار شورا شریف رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، جب بھی میں نے عرض کی یا مولا میرا حال دیکھ، تو جواب آتا کہ پہلے نامہ اعمال دیکھ. پہلے نامہ اعمال دیکھ. حال کر رہا ہے، پہلے نامہ اعمال تو دیکھنا. مسئلہ یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک کی اذان ہوئے بھی اگر آدھا گھنٹہ گزر جائے تو مسلمان جو ہے نا اس کے بعد نہانے کی تیاری کرتا ہے اور فرض کو ایسے ادا کرتا ہے جس طرح اس پہ بوجھ ہے، ٹیکس ہے. نہیں مسلمان. اور یاد رکھیں، میں گزارش کروں گا جتنے جو اگر دیوار چھوڑ کر نہیں بیٹھ سکتے وہ علیحدہ مسئلہ ہے، نہیں تو میرے قریب آئے یار، مجھے گفتگو کرنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے، کس کو مخاطب کروں، دور جاؤں. ایسا آپ بھی اچھا کرسی تو آپ کو مل جائے گا قریب آ جائے. اگر ٹیک لگانا مشکل ہے تو پھر لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. مہربانی ہے. مہربانی بیٹے آگے آئے نا یار، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کس کو روشی پڑھے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اب سنو بلا تاخیر، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. اللہ پاک فرماتا ہے، بھائی عرفان صاحب قابل غور، کہ وہ لوگ جو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، جو جمع کر کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ہمارا سنا دو اے محبوب انہیں خوشخبری دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی. اب قابل غور ہو، یہ قرآن پاک ہے، 10واں سپارہ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم نے کسی موقع پر دیکھ دو آدھی تو چل گیا، رمضان شریف میں 2-4 بندوں کا روزہ کھلا دیا تو ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا. اب یہ قرآن پاک کا ہوتا ہے. سنو، میں نے صبح بھی تصریح تھا زکوٰۃ کے حوالے سے، اور میں سوچ رہا تھا کہ یار جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ لوگوں کو گرانا دے رہے ہیں. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی حوالے سے سیدھی بات کرنے سے، اللہ خود فرماتا ہے مجھے کسی کا خوف نہیں ہے کیونکہ میں رب العالمین ہوں. اور یاد رکھ لیں، عالم ہو مولوی ہو، اس کو چاہیے کہ ہر موقع پر زکوٰۃ کا، چونکہ زکوٰۃ فرض ہے نا بھائی جان، جس طرح نماز فرض ہے، نماز کے فضائل بیان نہ کرے تو دوسرے تمام عقیدوں والے یہ کہتے ہیں جی نماز کی بات بھی کرو. میں نے نہ کبھی اپنوں سے زکوٰۃ کے بارے میں سنا ہے نہ ان سے کبھی سنا ہے. زکوٰۃ فرض ہے. اللہ پاک فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب، وہ لوگ جو سنبھال کے رکھتے ہیں کس کو؟ سونے کو، والفضہ اور چاندی کو، ٹھیک ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. فبشرہم، اے محبوب انہیں خوشخبری سنا دو. غصے نہ لیا لے ہوں تو مزہ لے. فبشر تاں لفظ لکھا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ مثل لہ مال یوم القیامت شجاعا، سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں جس مال کو تو سنبھال کے رکھتا ہے اسے زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، قیامت کے دن وہ تیرا سونا، وہ تیری چاندی، وہ تیرا مال، وہ تیری کرنسی، وہ بہت بڑے سانپ کی شکل میں ازدہا بن کر تیرے گلے کا توق بنے گا، تیرے گلے کا توق بنے گا اور تجھے بار بار ڈسے گا. دنیا پوچھے گی یہ کیا ہو رہا ہے، تو جواب آئے گا یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں سانپ بن کر مال کے اوپر بیٹھا تھا، اب یہی مال جس کے اوپر یہ سانپ پر کر بیٹھا تھا
اب یہ مال اس کے لیے سانپ بن گیا، اب اس کے لیے یہ مال سانپ بن گیا جس پر یہ سانپ بن کے بیٹھا ہے. مطلب کیا ہے؟ صبح میں نے حدیث بات سنائی تھی، اس بات کو بنیاد بناتے آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ ہے گناہ گار، یہ میرا ساتھ دیں گے تو مزہ بڑھائے گا، یہ حدیث کو بڑی مزیدار ہے. ایک بندہ ہے گناہ گار، ایک بندہ ہے نیک. گناہ گار گناہ بھی کرتا ہے، ساتھ صحابت بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سارے بولو، کچھ نہیں ہوتا، تم صحابت اپنی تو نہیں نہ کرنی چاہیے، گل تو سمجھو نا. ایک بندہ گناہ گار بھی ہے، صحابت بھی کرتا ہے، اور ایک گناہ گار، ایک بندہ نیک بڑا ہے مگر صحابت نہیں کرتا بلکہ کنجوس ہے. کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، فرمایا کنجوس جنت میں نہیں جائے گا، کنجوس جنت میں نہیں جائے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں ایک بندہ گناہ گار ہے مگر سخی ہے، اور ایک بندہ نیک ہے مگر وہ کنجوس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کو وہ گناہ گار سخی زیادہ پسند ہے. سخی گناہ گار ہے مگر سخی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک بندے کی رب پرواہ نہیں کرتا، اس گناہ گار سے پیار کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں مال اپنا خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بڑے بے شمار واقعات اور بھی موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ سنیں سبحان اللہ، اللہ پاک قرآن پاک چوتھے سپارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اللہ پاک وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. فرمایا جنہاں دے تے اساں اپنا فضل کیتا ہے تے انہاں نوں مال دیتا ہے تے انہاں چنگے طریقے نال خرچ کیتا ہے تے اللہ دا فضل ہے، اللہ دا فضل ہے. اور بل هو شر لهم، کنہ دے شر کنہ واسطے بنی ہے؟ جنہاں نے انہوں سانبھ کے رکھیا ہے تے او دے خرچ نہیں کیتا. اسی زکات دے بدلے کی سمجھ کے بیٹھے ہیں؟ اسی صرف اور صرف اے سمجھ کے بیٹھے ہیں دے چھڑو تے خیر ہی ہے، چنگا کام تے نہ دیو تے خیر ہی ہے. یہ خیر کو نہیں جی، بس اے دسنا ساڈا حق ہے. خیر کو نہیں جی، اس مال کو تساں جان چھڈانی ہے تے ان مال نوں چھڈنی پھر کو نہیں. جدوں گلے دا توق سپ دی شکل تے بن کے گلے پے جانے تے ان نال جہنم وچ بھی لے کے جانا تے اگے سنو گے تے تانوں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ پاک فرماندا ہے اے ایمان والےو، اے تہاڈی مال تے تہاڈی دولت تے تہاڈی اولاد اللہ دے ذکر تو تانوں دور نہ کرے، اللہ دے ذکر تو تانوں دور نہ کرے. تے جن نے اپنی اولاد ویکھی واہ تگڑی پٹھوری ہو گئی تے مال ویکھیا واہ ڈیرا بھی ماشاءاللہ واہ بن گیا تے ڈیرے تے رونق بھی واہ لگ گئی ہے تے بینک چ بھی ہے تے روڈ تے بھی اللہ دا شکر ہے سارا کچھ کر لیا، اے اللہ نے اشارہ ادھر دیتا ہے. تو میں جن نے اپنے مال دی وجہ تو یا اپنے پٹھوری اولاد دی وجہ تو اللہ اور اس دے رسول دے ذکر تو غفلت کی تھی، اللہ پاک فرما رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جن نے اے پھر کام کیتا اگے کی یہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ پاک فرماندا میں خود خدا ہو کے دس رہا ہوں، وہ گھاٹے دا سودا کر رہے ہیں. کیڑا سودا کر رہے ہیں؟ گھاٹے دا سودا. رب جنوں گھاٹے دا سودا دا لفظ بولے صحیح دسو، جنوں رب نفع دے انہوں کوئی گھاٹا پا سکتا نہیں، تے جنوں رب گھاٹا پائے وہ نفع چ رہ سکتا نہیں. اے زکات دے بارے اور اگے سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں کا گزر ایک جگہ تو ہوا کہ ایک بندہ عبادت پہ کرے، بڑے محب ہو کے عبادت پہ کرے. کیا بات ہے، کیسا وہ انداز ہوئے گا کہ اللہ دے نبی رک کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ہم کلام ہو عرض کی مولا کریمہ ایک تیرا کرما والا بندہ ہے کلا تنہائی چ تیرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک نے وہ بندے تے غصہ کرے گا اور غصہ کرنے کا بہانہ لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام بول گئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا مولا کریمہ کڈا تیرا پیارا بندہ ہے، کلا بہ کے تیری عبادت پہ کرتا ہے تے اللہ پاک نو بندہ چنگا نہیں سی لگتا تے بہانہ سی موسیٰ علیہ السلام دا بن گیا. رب تعالیٰ جو چاہتا سی ظاہر فرما دیا. آپ نے فرمایا موسیٰ چپ کر جا، اے بندے کی عبادت میں بہنا. اے بندہ اگر ڈیلی 1000 نفل پڑھے، کنا 1000 چلو اسی ایڈے امیر تے نہیں کہ اسی جا کے زکاتاں لگے، کم از کم سانو علم ہوے گا کسی امیر بندے تے دل دی کھڑکی تے کھول نہیں سکتے. کیوں جی، یہ بھی تو سمجھا جا رہی ہے نا. میں اے موسیٰ چپ کر جا، ہنے دی گل سن لا. اے بندہ عبادت کر رہا ہے، تینوں بھی نظر آیا، میں بھی ویکھ رہا.
اگر ڈیلی 1000 نفل پڑھے، ڈیلی 1000 غلام نو خرید کے تے میری رضا دی خاطر آزاد بھی کر چھڑے، اور اگر 1000 نماز جنازہ کی ڈیلی شرکت کرے، جو دل کردہ کر لے، 1000 جنگ چ جا کے مجاہد کے طور تے لڑ کے آوے، اے موسیٰ کے چھوٹیاں نیکیاں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا مولا کریمہ بڑیاں بڑیاں نیکیاں، میں یہ سارا کچھ بھی کر لے، جنی دیر تک انہیں اپنے مال جو زکات نہیں دینی، میں ایک نیکی نہیں قبول۔ صحیح دسو، 1000 غلام خرید کے آزاد کرنا نفلی عبادت ہے نا؟ کوئی ایک انسان کو خرید کے، کوئی انسان ایک نہیں خرید سکتا، ایک انسان کو خرید کے آزاد کرے تو بڑا بڑا درجہ ہے۔ 1000 جنگ چ شرکت کرے بطور مجاہد، لڑے بھی تے مار بھی کھائے، دو گلاں۔ 1000 نماز جنازہ پڑھے، پڑھ لے تو پڑھ لے، جتوں تینوں لان ہوندا ہے تو آگے بھاویں کڈا گستاخ لو کہ تو انہاں فٹافٹ پڑھ لو۔ نماز دے نیڑے نہیں جاندا تے جنازے تے ہاتھ رکھیا بندے نے جی، جیڑی فرض ہے گوانڈ مسجد ہے، او مولوی ڈیکدا رہندا ہے اللہ دے بندے 2-3 ہی آ جاؤ جماعت تے کھلار لیے نا، ٹھیک ہے، تے لان سن لے تے تیجے محلے پہ میں 1000 نماز جنازہ بھی ڈیلی پڑھ لے، مینوں یہ نیکیاں نال کوئی غرض نہیں جنی دیر تک انہیں اپنے مال جو زکات ادا نہیں کرنی۔ یہ وعید ہے، اور اس واقعے کو لکھا کہ نے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں آپ نے فرمایا بڑی 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 نیکی کرنے والا اگر زکات ادا بھی کر رہا رب کی نیکی نال کوئی غرض نہیں، جویں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میں مثال کے طور پہ حدیث پڑھن لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے تے حج فرض ہو جائے، جس بندے تے حج فرض ہو سارے بولو جی تے حج فرض ہو جائے تے وہ حج نہ کرے، فرض ہونے کے بعد بھی وہ حج نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانو وہ دے کوئی غرض نہیں، پاویں جو کہ مرے تے پاویں سائی ہو کے۔ صحیح دسو اللہ دے اور اس دے رسول دے غصے دی علامت ہے نا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا یہ گل کیتی ہے اس گل دے تہ تے جڑی رب نے فرمایا کہ موسیٰ چھڈ جی عبادتاں نوں، اظہار انسان ڈیلی 1000 رکعت بھی ادا کرے، ڈیلی 1000 نماز جنازہ بھی پڑھے، ڈیلی 1000 جنگ شرکت بھی کرے، ڈیلی 1000 نفل بھی پڑھے، یہ جو دل کردا کرے، جنی دیر تک انہیں اپنے مال چ زکات ادا کرنی نہیں، سانو کوئی پتہ کوئی نیکی قبول نہیں۔ اگے اے گلاں دسن دی ضرورت پی جان، اور ایتھے مینوں اپنے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آوے نے مرداں دیاں گلاں قیامت تک کوئی جنا دے ہوئے نا، مشرف نے بلائی میٹنگ لاہور علماء و مشائخ کانفرنس، تے انہیں آخیا یار کوئی ایسا طریقہ دسو جس نال پاکستان دے حالات سدھرن۔ بڑے بڑے پیراں نے اپنی اپنی گلاں کیتیاں، کسے کچھ بیان کیتا، کسے وزیر نے کچھ آ کے کیتا، واری آ گئی حضور کے بلایا علم تاجدار چورا شریف رحمۃ اللہ سبحان اللہ، آپ اٹھ کے کھلو گے، فرمایا گل ہے میں سیدہ آل رسول ہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساری کرسیاں میری جُتی دی ٹھوکر پوا اللہ، ٹھیک ہے، میں تے گل وہ کرنی ہے پھر جو ویکھی ہے جو محسوس کرنی ہے۔ ادوں کاف لیگ دا بڑا دور سی، مشرف دا پتہ ہے سارا کٹھا سی، آپ نے فرمایا چھڈو پراں، کوئی آندا پاکستان کے حالات اس طرح سدھریں گے، کوئی آندا پاکستان کے حالات اس طرح سدھریں گے، پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ نہیں سدھرنے، ہاں سدھارن دا ایک طریقہ دس چھڈنا ایمانداری نال، جے تے آندے ہو سانو حالت دسو اسی اودے تے عمل کریے، عمل تساں کو نہیں کرنا تے دس میں چلاں تے میں ٹور بھی جانا تے گل زندہ رہنی ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا چودھری ہو تے نال آکھیا پرویز مشرف صاحب تساں بھی سن لو اور سارے وزیر سن لو، اللہ رسول نو حاضر ناظر کر کے حلفن قسمن یہ گل دل چ بحال کہ اتوں اٹھن تو پہلا اپنے ٹوٹل مال دی زکات دینی ہے، ٹوٹل مال دی زکات دینی ہے، کوئی شے باقی نہیں چھڈنی۔ ملک پاکستان دا قرضہ تواڈے بندیاں دی زکات نہ لے سکدا ہے اور ملک پاکستان دے حالات بھی سیدھے ہو سکتے، یہ جنے دا کسی کا کام ہے، ایڈے پیڑ چ گل کر سکتے، میں چودھری برادران سارے سنتے ہیں، اینی انہاں دی پراپرٹی کہ سوچ بھی نہیں سکتے، انہوں نے پراپرٹی خرید کے بھی بھول گئی، جدوں وہ کوئی ادھر گلی شروع کرتا ہے پھر سٹے لیا انہوں نے یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے، انج کر کے دسیا، مطلب موضوع میرا زکات ہی
آپ نے فرمایا صرف زکات دے چھڑو اپنی اپنی، اللہ ملک پاکستان دے قرضے بھی لا ہڑے گا، ملک پاکستان دے حالات بھی سیدھے ہو جائے. سبحان اللہ. آؤ پھر زکات کا موضوع. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ سنو تو تمہیں پتہ لگ آپ کے دور چ ایک دھوبی سی کپڑے دھوندے سی. دھوبی دے لوکی بڑے بڑے سے آدھے ہیں جی یہ اخلاق بھی نہیں ٹھیک تے اے ساڈے کپڑے ادھر اونوں دے چھڑدا ہے، او اونوں دے دا بٹا بٹو چھڑدا ہے. سمجھ لو ڈرائی کلین کی دکان سمجھ لو سادے لفظ سارے بندے بڑے بلے سن. میں ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں، کتاب میرے سامنے. عیسیٰ علیہ السلام کول ٹر گیا نے سرکار دعا کرو ایک بندہ چلا کپڑے دھون تے اوتھے مر جائے ساڈی جان. پوچھا مسئلہ کی ہے؟ انہاں سارے نے مسئلہ دسیا تے سارے دا مسئلہ ایک ہی سی. تے عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی دعا کر واقعی دعا کر چڑی. جس نے دعا کی نا ہوں اللہ کے نبی کی زبان سے دعا نکل گئی، گل چھوٹی جی نا. آپ نے دعا کی یا اللہ لے جا مگر یہ گل کر کھڑی ہوں ہر بندہ اس گیا کہ اج شاموں پہلا انہیں مگروں لے جانا. جسے شام ہوئی نا وہ کول بیل سی جو بھی انہیں کپڑے لدے لوگ یہ سن کے مرنے کا سنیا ہی ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے گل نکلی وہ بھی رد نہیں ہو سکتی. تاں کہ ہر بندہ یقین کر کے بیٹھا سی کہ اج یہ مرن کا سنیا ہی ہونا جی چلا ہوں واپس نہیں آتا. لوگ راج بیٹھے سن کے ہوں سنیا آئے گا تو جان گے. وہ ہوا کہ ہلے ٹائم ہوا نا شام کا وہ جوان دے ہاتھ چ بیل کی رسی بیل بھی کپڑے بھی لدے بالکل صحیح سلامت ہی آ گیا. وہ عجیب کام اللہ کے نبی کی زبان چ نکلی دعا کہ اللہ اج بالا نکل جائے. جو بندہ پھر بھی واپس آ جائے گل تو ہے نا بندے تے حیران ہی ہو گئے پر اللہ کے نبی پھر اللہ کے نبی سبحان اللہ. آپ جی لوگ حیران سن آپ حیران نہیں سن کیونکہ اللہ کا نبی وہ حکمت نہیں جانتا ہے جہاں کسی خبر نہیں. نیڑے ہو گئے نا جب انہوں نے دیکھا تو بندے تے کمبل ہلا کے نا یہ بندہ زندہ کنج آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے نا وہ نیڑے ہو کے پوچھتے ہیں اللہ دیا بندیا تیرے تے مرن دی اساں دعا کیتی تے تو بچیا کنجے. انہاں کو سرکار نوں تے نہیں پتا. انہاں کہا دس اج تو کوئی ایسا عمل کیتا ہے قابل غور گل موضوع زکات ہے موضوع صدقہ و خیرات ہے. انہوں نے سرکار میں بہتے عمل تو نہیں کیتے. گھروں میں دوپہر کی روٹی 3 روٹیاں لے کے نکلیا سن کہ بھائی دوپہری بھوک لگے گی تو کھا لاں گا. جس لیے تے کو سارے کو لنگ کے پر گیا نا ایک مسکین بندہ کھلوتا ہی انہیں آخیا اللہ دیا بندے بھوک نال مر تھان چلا جے کدی مینوں روٹی لگ جائے تو میری جان بچ جاتی. تو میں فٹافٹ میرے کو 3 روٹیاں ہیں ایک روٹی دیتی. جو ہی روٹی دیتی تو انہیں آسمان وال دھیان کر کے آخیا یا اللہ یہ لمبی زندگی کر دے تو یہ مشکلات بھی آسان کر دے. سبحان اللہ. ایک گل انہیں جسے مجھے دعا دیتی تو میں بڑا خوش ہوا تو میں کہا یار یہ دعا ایک روٹی کے بدلے لبھی ہوئے تو دعا لے لینی چاہیے. اگر میں ایک اور روٹی کٹ کے دیتی تو بھی بولیا انہیں کہا میں روٹی ایک اور کٹ کے دیتی تو انہیں پھر دعا کی یا اللہ یہ زندگی دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر. 2 گلاں وہ جسے میں پھر دعا سنی نا میں کہا بھائی کمال ہی یار اج دا دن سمجھو نہ ہی کھادی صحیح تے یہ ہو سکتا ہے مسکین بندے کی زبان چ نکلی دعا قبول ہو ہی جائے. ٹھیک ہے. میں تیسری روٹی بھی کٹ دی. میں تیسری روٹی کٹ دی تو انہیں دعا کی کہ یا اللہ ویسے تین غصہ چڑھتا بھی رہتا ہے لے بھی جانا ہے. اج میں دعا کرنا اج کا دن جی تین غصہ چڑھیا ہے تو لے جے یہ اپنا فضل تے کرم کر. سبحان اللہ. یہ گل وہ دسے عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جس گل سنی نا آپ نے فرمایا ان بھی کام کر اپنی گنڈری کھول جی کپڑے بننے نہیں نا وہ گنڈری کھول. میں چیک اللہ کے نبی کی انویسٹیگیشن کوئی عام کرنی نا وہ ویکھنا چاہتے ہیں کہ میری دعا کی کہڑی چیز نے یہ مؤخر کیتا ہے. اسی تو گستاخی نہیں نہ کر سکتے. کملی والے تو غلام سنیے چاہیے تو ود ہے لفظ بھی بڑے محتاط بولتے ہیں. اللہ رسول کی گل بھی پوری ہو جائے تو کسی نبی تے ولی کی گستاخی بھی نہ ہوئے. اے ہی اہل سنت کا جماعت ہے. سنو آدھے گنڈری کھول. عیسیٰ علیہ السلام نے گنڈری کھولی. میں اپنے کپڑے پرا پرا کر جیسے 2-4 سوٹ چکے نا تھلے ایک سپ بیٹھا. یہ بیٹھا سارے بولو کی بیٹھا سپ بیٹھا. جیسے سپ ویکھا تو سپ کے منہ دے سونے کا سنگل لوہے کا سنگل سپ کے منہ چ. واقعی تیری نیکی قبول ہو گئی. تیری نیکی قبول ہو گئی.
اصل کی سرکار میں تے نہیں ہے ویکھیا کہ کس ٹائم وچ آیا انہاں کہے گل نوں چھڈ جس لے میں دعا کیتی سی نا کہ یا اللہ اے مگروں لے جے سپ رب نے اودے کر چھڑیا سپ اودے کر چھڑیا سی پر جدوں تو صحابت کیتی سی تے اودے دل چوں دعا نکلی سی نا رب نے فرشتے نوں بھیجیا سی کہ عیسیٰ دی گل بھی نہیں ٹالنی کچھ ہے نا عیسیٰ دی گل بھی نہیں ٹالنی پر درویش دی گل بھی نہیں ٹالنی تے رب نے فرشتے نوں بھیجیا سی ایدے منہ چ سنگل پا چھڑ ایدے منہ چوں سنگل پا چھڑ اے ڈنگ مارنا بھی چاہے تے اج نہ مار سکے لے تے سارے مگروں جانا ہے نا پر اینے نیکی کیتی ہے نیکی والے دی عمر بدنی چاہیے اللہ نے دی عمر نوں لمبیا سبحان اللہ اے جے زکات دے دین دے فائدے ایک محبت والی گل اور تے پھر کام نیڑے لگ جانا پھر سارے محبت سبحان اللہ ہائے ہائے پھر سن لو جی زیادہ ہو گئے پھر ایک جملہ سن لو اسی سمجھتے ہیں دیکھ دعا چڑی تے زکات مک گئی تے جے زکات کوئی دیندا بھی نا امیر بندہ پتہ کی کردا ہے اپنے کامیاں نوں دے چھڑدا چل سارا سال گویا تے لوانا صحیح ہے سارا سال گویا تے لوانا خان کردا ہے ایتھے بھی قرآن بولیا میں نہیں بولدا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی آیت پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم اپنے صدقات و خیرات نو باطل نہ کرو بالمن والعذا اوے جنوں صدقہ تے خیرات دتی جے نا او دے تے احسان چڑھ چڑھ کے تے اونوں احسان جتلا کے تے اپنے دتے حلال مال دی زکات اور صدقہ اونوں حرام نہ کر لیا جے دینا جے تے اودی رضا واسطے دے لا تبطلوا نہ باطل کر لینا صدقاتکم اپنے صدقات کو بالمن لفظ مننا دا ذرا کھولنا تاکہ تمہیں پتہ لگے دا مطلب کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اساں مومناں تے احسان کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ہم نے مومنوں کے درمیان اپنا رسول بھیجا لفظ مننا دا ترجمہ سنو من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے کیونکہ ہم نے ان کے درمیان اپنا رسول بھیج دیا ہوں او لفظ مننا ادھر آئے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا فرمایا اے ایمان والےو جنہاں نو صدقہ اور خیرات دتا جنہاں انہاں تے احسان کر کے تے اپنے مال نو اپنے صدقات نو باطل نہ کر دو یاری اسی کی کرنے ہیں دیندا ہی اونوں ہے جڑا سارا سال سلام تے کرے نا افسوس کی گل ہے اے اللہ دے بندے جو دینا ہی تے کینوں دے اللہ دے رسول نے بھی طریقہ دسیا میں اللہ تعالی اس بندے تے خوش ہوں جڑا سجے ہاتھ نال دے تے کھبے نوں پتہ ہی کوئی نہ سبحان اللہ اگوں تے دیکھو اے زکات دا مہینہ اگوں فکرا نہ ہونا ہے ماڑے بندیاں دی ہیلپ ہونی ہے مزہ تا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ایک فرمایا پھر دے اس نیت تے کہ سجے نال دے تے کھبے نوں پتہ ہی نہ لگے یقین کرو افسوس کی گل ہے اج جے کوئی افسوس نال کسے نشانہ بنا کے نہیں ہر مسلمان واسطے گل ہے جیڑا کچھ اللہ دی رضا واسطے عمل تے خرچ کردے نہیں تے جے کر لیندے نا تے ریاکاری کر کے انہوں ختم کر دیں احسان جتا کے انہوں ختم کر لیندے ہیں مال اور نیکی محفوظ کنج رہ سکتی ہے جدوں صرف اللہ دی رضا مطلب ہو جے اللہ دی رضا نہیں تے ایک بندہ ہزار بندے نوں ہاتھ کرا کھڑے نا اپنے نال آپ بھی ہزار حج کرے ایک بھی قبول نہیں جے قبول جے تے خلوص نال سبحان اللہ تے خلوص نال ہوے تے ایک ہی قبول تے ایک ہی ہو سکدا ہزاراں تو بھارا ہو کے تینوں کلی ہر چیز نوں چھڈ کے رب دا فضل تے جنت تے لے جائے اور اگے سن حضرت علی شیر اللہ ٹائم کنا ہو گیا ہے کوئی نہیں 30 منٹ آپ کام چل جائے ایک بار سارے کو اپنا بولو سبحان اللہ اور یار جے تے زکات دے سکدے ہو تے ضرور دے آجے تے جے نہیں اج دی جمعے دا انہاں کو مول پا چھڑیا جے کسی امیر بندے نے کوئی ایک دو گل ہی سنا چھڑیا جے اللہ تعالیٰ دے دے راضی ہو انشاءاللہ ٹھیک ہے سنو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میں اگے پہ دس رکھا دوستاں نوں انہاں دے سارے واقعات کمال ہی سبحان اللہ آپ دے گھر کھان واسطے آٹا کوئی نہیں سی کیوں کون امیر المومنین حضرت علی شیر خدا سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ گھر کھان نوں آٹا کوئی نہیں واہ دن تو فاقہ ہے اپنی چادر مبارک دی بکل ماری سردی دا بھی موسم ہے چادر دی لوڑ بھی ہے تے بازار چ ویچن ٹر گئے تو جو ہے ویچن ٹر گئے کہ اینو ویچن گا تے او دا آٹا لیا
تو جو چاہنا شیر خدا دی سنت کی ہے مر بھی جاؤ تے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اے دعا ہے ذرا قابل غور جو بھی بھوکے رہندے ہو تے پے رہو ہاتھ نہ پھیلاؤ. جے ہاتھ نہیں پھیلاندے تے سمجھ لو پھر شیر خدا دے منن والے. سبحان اللہ. اگے سنو انجے کیتا جا کے بازار مدینہ شریف دا تے اپنی چادر مبارک ویچی 6 درہم دی. کنے دی 6 درہم. ہن 6 درہم دی چادر مبارک اپنی ویچ چھڑی تے پیسے پائے جیب وچ تے ٹرے آٹا لین والی دکان دے قریب. جس لے قریب پہنچے نا ایک اللہ دا بندہ آ گیا آندا ہے سرکار میں بھکھا واوا دنوں دا تے گھر کوئی شے نہیں تے آٹا کھڑنا ہے. کی کھڑنا ہے؟ آٹا. آپ نے فرمایا چل ساڈا تے اللہ ضرورت کوئی وارث ہے. اے پھڑ 6 درہم تے تو آٹا لے جا ساڈا اللہ ہی وارث ہے. اے شیر خدا دی ثابت کی جی شیر خدا نو منن والا اگر زکات نہ دے تے پھر وہ ناراض بھی نہیں. اللہ اگے سنو 6 درہم دیتے اونوں تے آندے نے چلو اج پھر میں انجے ٹور جانا. اللہ تے یقین پکا ہے کہ رب نے سبب لانا ہے. فرماندے نے انجے ٹور جانا اب کے واہ دن ہو گئے نے کوئی نہیں کھادی ایک دن والی پھر نہ کھائے گا. اے اللہ پھر اب سخی نہ سخی کرانا اس کو بڑا کیڑا ہو سکتا ہے کائنات میں. جس لے واپس ٹرے نا تے رب بھی بڑے ہی بے پرواہی. کیا ہی بات ہے. یقین کرو اش اش کر اٹھے گا کملی والے دا غلام. ہویا کی رب ہوں غیب چ رزق دین لگا شیر خدا نو کیونکہ یقین پکا ہے. یقین اسی نیکی تے چلو عمل کردے نہیں تے جے کریے تے ساڈا یقین پکا نہیں ہوندا تاں تک نہیں لگتا. ہن سنو نیکی بھی ہون لگی تے یقین بھی پکا ہے. اے بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے مینوں فوری دینا بھی ہے. 10 دنیا تے 70 آخرت. سارے بولو 10 دنیا تے 70 آخرت. ہن 10 گنا لبن لگا جے ذرا غور کرو لبدا کہ ادھر 6 درہم دے کے تے اپنے گھر وال نو ٹرے تے ایک بندہ نورانی شکل اونے بڑی پیاری جی ڈاچی ہاتھ تے رسی پڑی تے اونے آکھیا یا شیر خدا اے ڈاچی لینی جے تے آپ نے فرمایا میرے کول تے پیسے ہی کوئی نہیں. انہاں کہا کوئی گل نہیں ڈاچی بڑی چنگی جے لے لو تے پیسے بھاویں بعد وچ دے چھڑیا. پوچھا کنے پیسے نے؟ انہاں کہا بہتے نہیں صرف 100 درہم. کنا 100 درہم. اے ٹھیک ہے سودا ہو گیا جی ہو گیا. او دی نکیل پڑی نا ہاتھ وچ تے چند قدم ٹرے تے اللہ نے ایک نورانی شکل والا خریدار بھی بھیجا. سرکار ڈاچی بیچنی جی بیچنی ہے کنے دی دسو تھی انہیں کہتے میں دسا میں ڈاچی بڑی چنگی ہے تھی میرے کے ویچ چھڑو 160 درہم دی. کنے دی 160. اسی ٹائم ہے اگلے منٹ 160 درہم دی. ہوں 100 قرضہ لانا تے 160 6 روپئے دیتے ہیں 6 آیا. سارے بولو 6 آیا. ذرا غور کرتا دنیا تے 70 آخر تو پورا ہونے لگا. میں میں تساں لئیے ادھار تو چاہنا تساں لئیے ادھار تے میں نقد لینی میں نقد. اسی ٹائم انہیں 160 درہم پڑھایا آپ نے ادھر نکیل پڑی تے انہوں پڑھا چلی. جسے انہوں پڑھا دیتی نا ہوں 160 درہم جیب پائے تے چند قدم اگے ٹرے تے وہ جڑا پہلا ڈاچی ویچن والا نا وہ آ گیا. انہیں کہ سرکار پتہ لگا تہاڈی ڈاچی وک گئی ہے تے میرا تے 100 دیو نا. آپ نے 100 عہدہ دیتا تے کول باقی بچ گئے 60. آپ نے دیتے 6 تے 6 آیا. ہوں جی انہیں بھی پہاڑا نہ آیا تو پھر علی دا منن والے سواد دینے والا 6 آیا. 10 دنیا تے 70 آخرت. ہوں کی کیتا 60 درہم پائے نا جیب وچ تے آندے نے آٹا بعد وچ لینا پہلا کملی والے دی بار وچ جاتے جا کے یاد کی یا اللہ اج میں گھروں وچ نکلیا جے چادر ویچن تے گھر آٹا کو نہیں سی تے وہ 6 درہم دی لئی تے کوئی ویچ چھڑی تے پھر سارے معاملات اگوں ایک ڈاچی والا مل پیا انہیں مجھے 100 درہم دی ادھار دیتی. پھر ایک مل پیا انہیں 160 درہم دی نقد خریدی. پھر وہ مل پیا اور جن نے مینو ڈاچی ادھار دیتی تھی میں وہ پیسے لا کے 60 جیب وچ پا کے تہاڈی بار دا چادر ہو گیا. سرکار مسکرائے سرکار مسکرائے. آپ نے فرمایا ڈاچی ویچن والا کون سی پتہ ہی علی دا کیتا ہوے جڑا اج سنیاں دا کیتا ہالے بھی سبحان اللہ چک کے بولو تے پھر تہاڈی مرضی. سبحان اللہ. علی دا کیتا ہوے جڑا اج سنیاں دا کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا اور ڈاچی جڑا ویچن والا سی کون سی عرض کی اللہ جانے تے اس دا رسول جانے. سبحان اللہ. اللہ جانے تے اس دا رسول جانے. اج ایک بندے کو کیا شیر پڑھے ہو میں کہ اج دا جڑا موضوع ہے نا شیر اگلے پچھلے بندے نوں بھول جان گے. پتہ لگا نا اینے تولے زیور پے ہے واہ سال ہو گیا بینک چ پے ہے تے میں دی کوئی شے نہیں دتی تے سائیاں گلمیوں پڑھنا ہے تے شیر یاد رہنا کوئی شے یاد نہیں رہنی.
اچھا جی، آپ نے فرمایا جڑا ڈاچی ویچن آیا سی جبریل سی، خریدن آیا سی میکائیل سی. رب نے علی تیری مدد کرنی سی تے دنیا نو بھانا سی. تے اگلی گل انہیں آخیا ایک اور بھی گل دسنا، میری بیٹی تے تیری زوجہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا دی ڈاچی سی، تینوں بہانے نال فرشتے بہان آئے سانی، میری بیٹی قیامت والے دن جنت وچ اسی ڈاچی تے بیٹھ کے جنت وچ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر پڑھ لیے کم تے ہو بھی ڈرام ہو گیا ہے. ہر دو عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے. سرکار دے غلاموں میرے نال پڑھ لو، حاضری ہو جائے. ہر دو عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. ہر دو عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو جنہ تے زکات فرض ہے تو ضرور زکات ادا کرے تاکہ مال پاک ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے. اور اللہ رسول کا حکم ہے کہ زکات نال سود نال مال گھٹتا ہے رب دا، تے زکات نال مال بڑھتا ہے رب دا وعدہ ہے. انک لا تخلف المیعاد، رب اپنا جڑا وعدہ کر لیندا ہے رب او دے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کردا. اللہ تعالی ساڈے رزق مال جان ہر جگہ تے اپنی خاص برکت عطا فرمائے. اور اللہ سرکار دے صدقے رمضان شریف آ رہا ہے، چنگیاں چنگیاں نیتاں لے کے تے رج کے عبادت دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا